السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شازل بھائی خیریت تو ہے؟ اس طرح پریشان آپ کہاں جا رہے ہیں اور وہ بھی بچے کے ساتھ؟ ارے بھائی حذیف، کیا بتاؤ، آپ کے مسجد میں مولانا ہے نا، روز دماغ خراب کرتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ فالتو ہو، اور آج تو بچے کو مدرسے سے گھر ہی بھیج دیا۔ شازل بھائی آخر کچھ تو بات ہوگی کہ مولانا صاحب نے بچے کو گھر بھیج دیا۔ حذیف بھائی کوئی بڑی بات نہیں، بچہ کبھی کبھی غیر حاضری کرتا ہے، اس میں آسمان سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کام صرف پڑھانا ہے، بچہ آوے تو پڑھاؤ، نہ آوے تو کچھ نہیں، خواہ پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شازل بھائی تم کیسی بات کرتے ہو؟ بچہ غیر حاضری کرے گا تو مولانا صاحب تھوڑی تنبیہ کریں گے، نہیں تو کل کو تم ہی بولو گے کہ بچہ پڑھنے جاتا ہے اور آتا کچھ نہیں۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہمارے اور ہمارے بچوں کے فائدے کے لیے ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات کرنے کے لیے مولانا صاحب نے بلایا ہو۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے بچوں پر کتنا لوڈ پڑتا ہے، پورے دن بچے کا اسکول اور ٹیوشن میں ہی نکل جاتا ہے، اور پھر ٹیوشن کا ہوم ورک کرنا تو الگ ہے۔ اب آپ ہی بتائیے بھائی، اتنی مشغولی میں مدرسے میں تھوڑا بہت 19-20 ہو گیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شازل بھائی چلو میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں مدرسے میں مولانا صاحب کے پاس، تاکہ مولانا صاحب سے رہبری ہو سکے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں، آپ کو ماننی پڑے گی اور اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں بھائی، 2 نہیں 4 باتیں مانوں گا، آپ بتائیں تو صحیح۔ شازل بھائی دیکھو، مولانا صاحب ہمارے امام ہیں اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی پڑھاتے ہیں، اس لیے ان سے ادب اور احترام سے بات کرنا اور آواز اونچی نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ وہاں پر بچے ہوں گے، اس لیے مولانا صاحب کا وقار ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ حذیف بھائی ویسے تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کی بات مان کر کوشش کروں گا، پہلے چلو تو صحیح، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حذیف بھائی آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، سناؤ اپنی گھر والوں کی طبیعت کیسی ہے اور کاروبار کا حال کیسا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے سب کی طبیعت اچھی ہے اور کاروبار بھی بہتر ہے۔ حذیف بھائی یہ آپ کے دوست کی تعریف نہیں کرواؤ گے؟ مولانا صاحب یہ ہمارے دوست شازل بھائی ہیں، چول میں ہی رہتے ہیں۔ شازل بھائی آپ ہی کے پاس آ رہے تھے، راستے میں میری ملاقات ہو گئی تو میں بھی ساتھ آ گیا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا آپ حنزلہ کے والد ہو؟ ہاں حنزلہ خان میرا ہی بیٹا ہے۔ شازل بھائی معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ سے کبھی مسجد اور مدرسے میں ملاقات ہوتی نہیں۔ مولانا صاحب وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ میرے بیٹے کو مدرسے سے گھر کیوں بھیج دیا؟ شازل بھائی آپ کے بیٹے کو گھر بھیجنے کا مقصد آپ کو بلوانا تھا، تاکہ آپ کے سامنے آپ کے بچے کی کوتاہیاں اور آپ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہو سکے۔ ہم نے کئی مرتبہ بچے کے ساتھ خبر بھیجی کہ آپ آ کر ہمیں ملیں، لیکن آپ کے پاس تو ملنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس لیے بچے کو گھر بھیج دیا تاکہ تم آؤ تو صحیح۔ مولانا صاحب وہ سب باتیں برابر ہے، کیا اس لیے آپ پریشان تھے؟ شازل بھائی پہلے بیٹے کو مدرسے میں بٹھائیں پھر بات کرتے ہیں۔ بیٹا جاؤ تم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ اب بتاؤ مولانا صاحب۔ لگتا ہے آپ ہم سے بہت ناراض ہیں، لیکن پھر شازل بھائی آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ ہر ہفتے کتنی غیر حاضری کرتا ہے؟ ہر ہفتے 2 غیر حاضری پکی ہے، اور سنیچر کے دن کی غیر حاضری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کرتا ہی ہے، حالانکہ سنیچر کے دن مدرسے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور سنیچر کو مدرسے سارے بچے آتے ہیں، اور جب بھی میں پوچھتا ہوں کہاں گیا تھا اور کیوں غیر حاضری کیا تھا تو اس کا بہانہ بھی وہی ہوتا ہے، کبھی مہمان کا بہانہ، تو کبھی شاپنگ کا بہانہ، تو کبھی ہاتھ مول گیا تھا، تو کبھی دوا کا بہانہ۔ اور شازل بھائی سنیچر کا تو ایک ہی بہانہ ہے کہ نانی کے گھر گیا تھا۔ آپ ہی بتائیے یہ سب چلتا ہے؟ بس مولانا صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھانا، بچہ آوے تو پڑھاؤ، نہ آوے تو کچھ نہیں، آپ کو دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کیا معلوم بچے پورے دن مشغول رہتے ہیں۔
شادل بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آپ تو باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے گویا کہ آپ کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو اور دین کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ نہیں مولانا صاحب، آپ کو معلوم ہے آج کل بچے پر کتنا لوڈ پڑتا ہے۔ پورے دن بچے کا اسکول اور ٹیوشن میں ہی نکل جاتا ہے، پھر ٹیوشن کا ہوم ورک، پھر کبھی پروجیکٹ کا سلسلہ بھی الگ ہے۔ اور مولانا صاحب، آج کل دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو ٹھہرے پرانے خیال کے، اور یہ ترقی بغیر اسکول کے پڑھائی کے نہیں ہو سکتی۔ اب مولانا صاحب، اسکول کی مشغولی میں مدرسہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کیا عرض ہے؟ آخر مدرسے میں صرف قرآن ہی تو پڑھنا ہے، اگر ابھی نہ پڑھے تو بعد میں بھی مولانا کو گھر میں بلا کر پڑھا دیں گے۔ شادل بھائی، آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، آپ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، علم خواتین یا دنیاوی، وہ یقیناً کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ضرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی علوم و فنون کی اہمیت وقتی اور صرف دنیا تک ہی محدود ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ آخرت میں اس علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بخلاف علم دین کی اس کی اہمیت دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیشہ رہے گی، کیونکہ علم دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم انبیاء اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم دین کی فہم و فراست اور اس کی جانب رہنمائی ہو جانا اللہ کے ہاں بہت بڑی خیر اور مقبولیت کی علامت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور شادل بھائی، فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع جن سے لوگوں کو نفع ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھو کیونکہ علم اللہ کے لیے سیکھنا خشیت اور اس کے طلب عبادت ہے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح ہے، اور اس میں بحث کرنا جہاد ہے، اور اس کو علم سکھانا جو نہ جانتا ہو صدقہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں۔ اس علم کو پھیلانا گویا کہ بندے کو خدا سے وابستہ کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ حدیث شریف میں آئے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم ہی وہ نائب گوہر ہے جس نے انسانوں کو مشہود ملائکہ بنایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، کوئی روک نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ رہو گے۔ قرآن نور مبین ہے، اس کی روشنی سے دنیا اور آخرت کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن میں شفا ہے، استعمال کر لو، ہر بیماری سے دور ہو جاؤ گے۔ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، تلاوت اور عمل کی خوب کوشش کرو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ شادل بھائی، علم دین کی بڑی فضیلت ہے، اور علم دین بغیر محنت کے نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کو اقتدار کا سورج طلوع ہوا، عروج تک جا پہنچا اور پھر مائل با احتیاط ہو کر ڈوب گیا۔ اس کی وہی وجہ ہمارے اعمال کا بگاڑ اور ہماری کوتاہیاں ہیں۔ عام طور پر جہاں مسلمانوں پر وہ حالات آئے تھے جہاں دینی تعلیم کا چراغ یا تو ہمیشہ کے لیے بجھ گیا یا تو ایسا معدوم ہوا، وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے کہ ان کے دلوں سے احساسوں کی شمع جاتی رہی اور کلی طور پر مادیت اور عصری تعلیم کے سامنے اپنی پیشانی خم کر دی اور پھر حالات کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ہمارے اسلاف نے ان مدارس کے نظام کو شروع کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کم سے کم تنخواہ لے کر ہمارے بچوں کو پڑھاتے تو ہیں، بغیر غرض کے ان کا جتنا بھی احسان مانو کم ہے۔ منہاج العابدین میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی طرف ایک نظر دیکھ لینا اللہ کے نزدیک 100 برس روزہ رکھنے اور 100 برس نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔
دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا امتی پر ہے۔ لہذا شادل بھائی یہ مولانا لوگوں کا احسان ہے کہ کتنی بھی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم برابر اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں اور دینی تعلیم کی فکر کریں۔ مولانا صاحب جزاک اللہ، آپ نے تو مجھے آئینہ دکھا دیا۔ آج تک میں سمجھتا تھا کہ مدرسے میں صرف قرآن ہی پڑھاتے ہیں، اس لیے بچہ نہیں بھی گیا تو کیا، لیکن آپ کی بات سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ علم دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجوں گا اور کبھی غیر حاضری نہیں ہوگی۔ آپ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے، اور حذیف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔